بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، ہر موڑ پہ انسان کو ہے چلنا سکھاتا، مشکل سی جو راہیں ہیں انہیں آسان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ایک ہلچل سی ہے مچی مصر کے سرداروں میں، ایک ہلچل سی ہے مچی مصر کے سرداروں میں، کس قدر جوش ہے یوسف کے خریداروں میں، اور جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، اور جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، ارے نہ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں۔ سامعین محترم، اب ہمیں باضابطہ آج کے اس پروگرام کا ہم نے آغاز کر لیا ہے، اب سیدھے ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں، اور وہ مقصد اصلی ہمارا تقریر و خطابت، بیان و خطابت ہے۔ سامعین محترم، بیان و خطابت نے ہر میدان میں اپنے الگ الگ جوہر دکھلائے ہیں، آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہمارے علاقے کے مایہ ناز ایک عالم دین، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شعیب عالم صاحب، محتمم جامعہ عربیہ دارالعلوم حامدیہ کلچھینہ، سابق استاد جامعہ محمود المدارس مسوری، میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں، حضرت والا کی شان میں کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شعیب عالم صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله لا يؤمن
والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھ لے، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھ لے، زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھ لے۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشی مائیں بہنیں، آج کے اس باوقار اور پر رونق جلسے میں کچھ کہنے کا موقع حضرت مفتی صاحب نے دیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا اور کچھ اپنی دل کی بات رکھنے کا موقع آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ حضرات کی محبت اور مدرسے سے پیار ہے کہ آپ حضرات اس دسمبر کے مہینے میں حضرت مفتی صاحب کی آواز پر لبیک کہہ کر آپ جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور دین کی باتیں جو یہاں کہی جائیں، سنی جائیں، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بنیادی اور سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ عقیدہ توحید اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، سمجھایا، بتایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی عبادت ہم کریں وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق ہے عقیدہ توحید سے، کہ اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، وہ بے نظیر ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ان کا تعلق معاشرت سے ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بنیادی احکامات 5 ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات،
معاملات، معاشرت، ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ صرف ہماری نجات کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں. یہ کیا جائے نجات ہو جائے گی. یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ ایک حصہ ہے عبادت. اگر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کو قادر مطلق نہیں سمجھ رہا ہے، روزی دینے والا اللہ کو نہیں جان رہا ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ کو ہے، یہ تصور نہیں کر رہا ہے، میرے بھائیوں، اس کی عبادت، اس کے روزے رکھنے، نماز پڑھنے، یہ ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو یہ عبادات ایک حصہ ہیں. اخلاقیات، معاملات، لین دین آپ کا صحیح ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اپنے معاملات طے کریں. اور 5ویں نمبر پر ہے معاشرت، رہن سہن، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں رہنا ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے درمیان کس طرح رہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، ایک بھائی بھائی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، ایک پڑوسی پڑوس میں کس طرح رہے، یہ معاشرت ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ دین کا حصہ نہیں. نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس چیز کی فکر ہے کہ معاشرت ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. نبی نے کیا سکھایا ہے، نبی نے کیا بتایا ہے، نبی نے ہمیں کس طرح انداز کی تعلیم دی ہے اور کس انداز سے ہمیں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اور نہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حاجی، نمازی، دیندار سمجھا جانے والا، لیکن معاشرت اٹھا کر دیکھیے تباہ ہے، زندگی اٹھا کر دیکھیے برباد ہے. اس کی شریک حیات سے معلوم کیجئے کہ تمہارا شوہر، تمہارا خاوند، تمہارا سر کا تاج یہ کس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، حج کر کے آ گیا ہے، جماعت میں جا رہا ہے، دینی مجلسوں میں جا رہا ہے، لیکن حال کیا ہے، زبان پر گالیاں، زبان پر بد تہذیبی، زبان سے عورت کو تکلیف پہنچانا، عورت کو ستانا، عورت کو اذیت پہنچانا، یہ ایک زندگی کا مشغلہ بنا ہوا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، معاشرت یہی ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے. آقا نے اس کیا سکھایا ہے، نبی نے کیا بتایا ہے، نبی کی کیا تعلیم ہے، نبی ہمیں کیا دے کر گئے ہیں، نبی معاشرت کی کس انداز کی تعلیم دے کر گئے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ تہجد گزار ہو سکتے ہیں، آپ حاجی ہو سکتے ہیں، آپ نمازی ہو سکتے ہیں، آپ دیندار لوگوں کی نظروں میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی معاشرت اچھی نہیں ہے، آپ کا رہن سہن اپنی شریک کی حیات کے ساتھ اچھا نہیں، اولاد کے ساتھ اچھا نہیں، بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں، تو یاد رکھ لینا آپ کی وہ تمام کی تمام عبادتیں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ
قسم کھا کر فرمایا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہوگا؟ آقا نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہوگا کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی خباثت سے، جس کی غلاظت سے، جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، آپ کی عبادتیں آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک خاتون نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی عبادت کرتی ہے اور نفلی خیرات کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں کرتی ہے۔ آقا نے معلوم کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہے؟ کیا فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میری مائیں بھی سنیں اور میرے نوجوان سنیں، بزرگ سنیں، بھائیوں سنو، میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ عبادت کر رہی ہے، وہ خیرات کر رہی ہے، وہ نفلی کام کر رہی ہے، لیکن فرمایا کیا؟ وہ جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں چلے گی۔ اس کی عبادت اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گی، اس کے نفلی کام کرنے اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، اس کے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام جہنم ہے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا میرے بھائیوں ایک خاتون کے بارے میں صحابی رسول نے معلوم کیا کہ فلاں خاتون نفلی روزے نہیں رکھتی، نفلی خیرات نہیں کرتی اور نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، ہلکا پھلکا پنیر جیسی چیز کا کوئی صدقہ کر دیتی ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، لیکن اس کا معاملہ، اس کی معاشرت یہ ہے کہ اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں عبادت صرف جنت میں نہیں لے جائے گی، عبادت صرف جنت میں پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگر ہماری معاشرت خراب ہے، ہماری معاشرت تباہ ہے، اپنی معاشرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شریک حیات کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوس میں کیسے رہیں۔ حال کیا بنا ہوا ہے؟ ایک بیوی، بلکہ اس وقت کی حالت تو یہ بنی ہوئی ہے ہر انسان اپنے حق کی بات کر رہا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے شکایت کر رہا ہے یہ میرے حقوق کی رعایت نہیں کر رہی ہے، اولاد اپنے باپ کی طرف سے شکایت کر رہے ہیں، اولاد یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کی، حقوق ادا نہیں کیے۔ بیوی شوہر سے شکایت اور کر رہی ہے، شوہر بیوی سے شکایت کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے شکایت میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہو، دوسروں کے حقوق کی فکر کرنے والا ہو۔ عورت بھی یہ چاہے میرے ذمے میرے شوہر کا کوئی حق باقی نہ رہے، مجھے سیوا کرنی ہے، مجھے خدمت کرنی ہے، یہ میرا سر کا تاج ہے، یہ کما کر لاتا ہے، یہ مزدوری کر کے لاتا ہے، یہ پریشانیاں جھیلتا ہے، یہ سردی کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے، گرمی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں، اچھے انسان سے پیش آؤں، یہ گھر میں آئے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، میں تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنوں۔ میری مائیں آپ آئی ہوئی ہیں اور اسلام کی
غیور ہماری مائیں بہنیں، آپ سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو معاشرت کا درس دیا ہے، معاشرت سکھائی ہے، معاشرت بتائی ہے کہ آج ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ محبت پیار مٹ رہا ہے، محبت پیار نکل رہا ہے، گھر ہمارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں خاتون آتی ہے اور وہاں لڑائی جھگڑے انتشار چل رہے ہیں، ساس بہو کی لڑائی اور اسی طرح گھریلو جھگڑے، باپ بیٹے کی لڑائی، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے اے میری قوم کے نوجوانوں؟ اس وجہ سے لگی ہوئی ہے، ہم نے صرف اپنے حق کی بات کی ہے، اپنے حق کی آواز کو اٹھایا ہے۔ میرا حق یہ ہے، باپ اپنا حق جتا رہا ہے، ساس اپنا حق جتا رہی ہے، بہو یہ کہہ رہی ہے میں اس گھر کی مالکہ بن گئی ہوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ اپنا حق کا دعویٰ کر رہی ہے، لڑکا اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر انسان اپنے حق کی آواز اٹھا رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا ہے۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے بنو۔ معاشرت جو سکھا رہی ہے، واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مائیں آئی ہوئی ہیں، ان کو کچھ باتیں بتلا دینا چاہتا ہوں خاوندوں کے تعلق سے، اس لیے کہ معاشرت کا حصہ ہے، یہ معاشرت کا حصہ ہے۔ کیا میرے نبی نے تعلیم دی ہے؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آقا نے فرمایا دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو مل سکتی ہیں، سب سے بڑی نعمت اگر کسی انسان کے لیے ہے تو وہ اس کے لیے اس کی نیک بیوی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ بنگلے والا، محل والا، دولت والا اور بادشاہت والا، مقام و مرتبے والا ہے، لیکن اس کی شریک حیات اچھی نہیں ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ نیک بخت انسان نہیں، نیک بخت وہی ہے کہ جس کو اس کی شریک حیات اچھی مل جائے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، نبی نے سکھایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کس کو کہا جائے گا؟ آقا نے بتلا دیا، اذا نظر الیہا اسرتہ واذا امرہا اطاعتہ واذا غاب عنہا حفظتہ، کہ جس عورت میں یہ تین صفات، وہ عورت نیک عورت ہے، صالحہ ہے، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلی بات آقا نے فرمائی اذا نظر الیہا اسرتہ، کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھائے تو وہ اس کو خوش کر دے، اس غصے کا اظہار نہ کرے، محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ عورت کی ایک خوبی جو میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور دوسری خوبی عورت کی ذکر فرمائی کہ جب آدمی اس کو حکم دے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کے حکم کی اطاعت کرے۔ یہ دوسری خوبی عورت کی ذکر فرمائی۔ اور تیسری بات آقا نے فرمائی کہ جب آدمی گھر سے باہر کام کرنے کے لیے چلا جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر نہیں ہے تو اس کی حفاظت کرنا، تمام کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تین خوبیاں میری بہنیں، میری مائیں اور جو یہاں مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، تین خوبیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں تو آپ جانیے کہ آپ دنیا کی بہت بڑی نعمت اپنے خاوندوں کے لیے ہیں، اپنے شوہروں کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں، نظر پڑے خوش کرنا، حکم دے اطاعت کرنا، عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر
काम पर चला जाए, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शोहर के माल की हिफाजत करे। ये औरत की जिम्मेदारी बनती है। अगर औरत इस अंदाज से जिंदगी गुजारे तो औरत अपने शोहर के हुकूक की रियायत करने वाली है और अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली है, अपने शोहर के हक को अदा करने वाली है। अगर ये खूबियां नहीं है तो मेरी माएं, मेरी बहनें, माफ कर देना। अगर आपको तल्ख कलामी लगे, याद रखना, और मैं आपको बड़े एतमाद और वसूख के साथ कहता हूं, अगर ये खूबियां नहीं है, शोहरों की नाफरमानियां करोगी, उनको नाराज करोगी, उनको खफा करोगी, याद रखना तुम्हारी तमाम की तमाम जिंदगी की इबादत अकारत पड़ जाएगी। अगर आपका शोहर आपकी वफात के वक्त में आपसे राजी नहीं, एक रिवायत में आका ने फरमाया, अगर औरत इस हालत में दुनिया से जाए कि उसका शोहर उससे राजी, तो उस पर जन्नत वाजिब होगी। अगर औरत इस हालत में दुनिया से रुखसत हो रही है, उस औरत पर जन्नत वाजिब होगी। ये मुआशरत है मेरी माएं, ये मुआशरत है मेरी बहनें, ये मुआशरत है, ये दीन का हिस्सा है जिससे इंतशार फैल रहा है, तलाक के वाक़ियात हो रहे हैं, झगड़े पैदा हो रहे हैं, इंतशार हो रहा है। आप अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी गिरफ्त में रखिए, अपने शोहर से ज़बान न लड़ाइए, बहस न कीजिए, बदतहज़ीबी न कीजिए, बदकलामी न कीजिए, बद अखलाकी न कीजिए। आप अपनी जिंदगी का मशगला ये बनाए रखें कि मुझे मरना इस हालत में है कि मेरा शोहर मुझसे राजी है और राजी रहे, मैं इस हालत में मरना चाहती हूं। तो तुझ पर मेरी बहन, मेरी माँ, तुम पर जन्नत वाजिब होगी, तुम्हें जन्नत से रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपने फराइज पर अमल करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को अपने शोहर की मर्जी के मुताबिक गुजारा, वो जायज कामों का हुक्म दे रहा है, आप इताअत कीजिए, फर्मा बरदारी कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस उन्वान की तह के अंदर या इसमें तफसील में जाना नहीं चाहता, ये औरतों के लिए मुआशरत से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, वो मैंने आपको बताई। अब मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, मेरे भाइयों और बुजुर्गों से कहता हूं, मैंने औरतों को नसीहत की, आप अपनी जबानों पर लगाम लगाइए, लेकिन आपको शरीयत इजाजत नहीं देती। आप गालियां पकें, आप मारें, आप पीटें, आप जुल्म करें, आप अपने आप को हाकिम समझें, आप अपने आप को दरोगा जाने, आप अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर जाने। याद रखिए, ये कमजोर औरतें, ये सिल्फ नाजुक आपसे अगर आपके जुल्म को सह रही हैं, आपकी तकलीफ को सह रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका तकलीफ पहुंचाना आपके लिए जायज होगा, आपके लिए रवा होगा। नहीं, उठाओ सीरत मुतहरा, आप क्या कहते हैं, आप क्या सिखाते हैं, आप क्या बताते हैं। आपने माशरत को कितने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत को पेश किया है। अम्मा आयशा एक मर्तबा पानी नोश फरमा रही थी। आप नौजवानों सुनो, मेरे भाइयों, अम्मा आयशा पानी एक कटोरे में नोश फरमा रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अम्मा आयशा ये आपकी ज़ौजाए मोहतरमा ये पानी नोश फरमा रही है। आका ने क्या फरमाया, ए मेरी कौम के नौजवानों और बुजुर्गों, इन चीजों को मायूब समझने वालों, जहालत को फरोग देने
دینے والوں, جہالت کا بول بالا کرنے والوں, سنو میرے نبی نے کیا بتایا, میرے نبی نے کیا سکھایا, میرے نبی نے کر کے کیا دکھایا. ایک مرتبہ آپ پانی نوش فرما رہی تھی, آپ نے کیا کہا, اے عائشہ اس میں پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جھوٹا پانی چھوڑ دیا. آپ نے اس کٹورے کو لیا اور لینے کے بعد منہ کے قریب کیا اور فرمایا, اے عائشہ بتلاؤ تم نے کس جگہ پر منہ لگایا تھا. امام الانبیاء اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیے گا اور پوری انسانیت کو پیغام دے گا. قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ پیغام دے گا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں یہ اس انداز سے رہنا اور اس انداز سے اپنی زندگی گزارنا. نبی نے کیا سکھایا, آپ نے جھوٹا پانی حضرت عائشہ کا پیا اور اس جگہ پر منہ لگا کر پیا جہاں اما عائشہ نے منہ لگایا تھا. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ, کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ظلم کرنا سکھاتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. اگر آپ اس نبی کے سچے دیوانے ہو, قرآن سے محبت کرنے والے ہو, اسلام سے محبت کرنے والے ہو, اسلام کے جھنڈے تلے اپنی زندگی گزارنے والے ہو, تو بتاؤ, پوری دنیا کو سکھاؤ, اسلام کی تعلیم سکھاؤ. اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کیا بتاتا ہے, اسلام کس خوبصورتی کا, کتنا خوبصورت اور کس خوبصورتی کا درس دے رہا ہے. آپ بتائیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, بتائیے. ہرگز ظلم نہ کیجئے, ہرگز بد تہذیبی نہ کیجئے. آپ میرا نوجوان نشے میں چور ہو کر گالیاں بکتا ہے, طلاق دیتا ہے, ہلکی ہلکی باتوں پر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, میں تجھے چھوڑ دوں گا. اے ظالم, اے بھیڑیے, تیرے اندر انسانیت مٹ چکی ہے. یہ خاتون, یہ شریک حیات جو تیرے ساتھ میں آئی ہے, تو نے ایک مرتبہ قبیلتہا کہا تھا, گواہوں کی موجودگی میں کہا, وکیل کے سامنے کہا, مجمع عام میں کہا. تیرے قبیلتہا کی لاج اس خاتون نے یہ رکھی کہ تیری گاڑی میں بیٹھ کر آ گئی, اس کا باپ تڑپتا رہا, اس کی ماں روتی رہی, اس کے بھائی تڑپتے رہے, اس کی بہنیں تڑپتی رہی, سب کو روتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ کر یہ شریک حیات, یہ تیری بیوی تیرے ساتھ میں آ جاتی ہے. کیا تیری ان بد تہذیبی کو سننے کے لیے آئی, تیری اس بد کلامی کو سننے کے لیے آئی, تیری طلاق کی دینے کی دوست کو سننے کے لیے آئی, تیری اس طرح کی, تیری اس بدتمیزی کو سننے کے لیے آئی؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں, یہ تو اس لیے آئی تھی کہ یہ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ تیرے ساتھ اس نے کر لیا تھا. یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی پوری زندگی تیرے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں, تیرے ساتھ مرنا, تیرے ساتھ جینا, تیرے ساتھ رہنا, تیرے ساتھ خوش رہنا, تیری تکلیف میں مبتلا رہنا, تیری راحت میں مبتلا رہنا. میں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا تیری ان بد تہذیبیوں کے لیے. میرے بھائیوں, ان بہنوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے, اور اپنے معاشرے کو اور سماج کو سنبھالیے. کسی کو مجرم نہ کہیے کہ اس انداز کی ہمیں بات کہی جا رہی ہے. سب سے بڑے مجرم ہم ہیں, ہم نے اپنی زندگی کو خود تباہ کیا ہے شراب کے نشے میں. ابھی ایک جگہ کا واقعہ سامنے آیا, نام نہیں لوں گا. ایک شوہر نے سکتہ لگایا, کئی لاکھ روپے ہرائے, اور ہرانے کے بعد بیوی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے, آپ کیوں کر رہے ہو, آپ کو ان بچوں پر ترس نہیں آتا؟ یہ 6 سال اور یہ 10 سال کی بچی ہے, آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کیسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی کیا فکر کر رہے ہیں؟
समझाया और समझाती रही, लेकिन वो चूंकि उसकी अकल माऊफ हो चुकी है, अकल मिट चुकी है, वो क्या करता है, जब बीवी समझाने में लगी रही तो उसकी सजा वो नौजवान उसको ये देता है कि उसको एक सांस में 3 तलाक दे देता है कि जाओ, तुम्हारा और मेरा आखिरी सलाम हो गया। तुमने मुझे सत्ते से रोका, तुमने मुझे शराब से रोका, तुमने मुझे जुए से रोका। आज शराब के नशे में भी यही हो रहा है, बीवियों को तलाक दी जा रही है। मेरे भाइयों, शराब उम्मुल खबाइस है। ऐसे वाक़ियात अखबारात में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कि नौजवान ने शराब पी और शराब पीने के बाद में माँ से जिना कर रहा है, अपनी जवान बेटी से जिना कर रहा है, अपनी बहनों से जिना कर रहा है। आप क्या कहेंगे कि आप ये समझेंगे कि ऐसा नहीं। आप मुआशरे का अंदाजा लगाइए और मुआशरे को देखिए और मुआशरे को पढ़िए कि मुआशरा कहां जा रहा है। मेरे भाइयों और मेरे नौजवानों, अपने मुआशरे को अच्छा कीजिए, अपनी मुआशरत को अच्छा बनाइए। इस तरह के वाक़ियात जो हमारे मुआशरे में पैदा हो रहे हैं, इनको खत्म कीजिए, इनसे डटकर मुकाबला कीजिए। और मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से अर्ज कर रहा हूं, आपका बड़े भाई होने के नाते या आपका छोटे भाई होने के नाते, अल्लाह की कसम, इस वक्त में इस गांव कलछीना में हमारे नौजवान और हमारे भाई, हमारे दोस्त किस अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई जुए में लगा हुआ है, कोई शराब में है, कोई सट्टे में है, कोई अय्याशी में है, कोई रात की तारीखियों में चौराहों पर बैठकर, नुक्कड़ों पर बैठकर पबजी चलाने में लगा हुआ है, गेम में लगा हुआ है, फिल्मों में लगा हुआ है, मोबाइल में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है। ए मेरी कौम के नौजवानों, खुदा की कसम, रब ने तुम्हें जवानी इसलिए नहीं अता की है कि आप अपनी जवानी को शराब के हवाले करो, अपनी जवानी को जुए और सट्टे के हवाले करो, अपनी जवानी को पबजी के हवाले करो। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं और बड़ा इल्तिमास कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते इन चीजों से अपने आप को बचाओ। इससे मुआशरा तबाह हो रहा है, हमारी घरेलू जिंदगी तबाह हो रही है, हमारा समाज तबाह हो रहा है, हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, हमारी आने वाली नस्ल अपनी तबाही के फैसले कर रही है। ए मेरी कौम के नौजवानों, तरस खाओ अपनों पर, अपने पर तरस खाओ इस आने वाली नस्ल पर कि ये मेरी नस्ल कहां जा रही है, ये नौजवान कहां जा रहे हैं। तो अपनी मुआशरत को हमें सबसे पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। बहरहाल मैंने कुरान करीम की जो आयत शरीफा की तिलावत फरमाई है, 10 चीजें बयान फरमाई, उसमें एक चीज जो बतौर खास जिस ताल्लुक से मैंने हदीस पढ़ी है वो बयान करनी है। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जम, 3 तरह के पड़ोसियों का जिक्र किया है। मैं आयत का पिछला हिस्सा उसको उस तफसील में जाना नहीं चाहता चूंकि वक्त हो चुका है। बहरहाल 3 तरह के पड़ोसी कुरान ने बयान फरमाए। वल जारि ज़िल कुर्बा, हमारा करीबी पड़ोसी, वल जारिल जुनुब, दूर का पड़ोसी, वस्साहिबि बिल जम, पहलू का साथी, आपका ट्रेन का साथी, आपका हवाई जहाज का साथी, आपका मदरसे का साथी, आपके स्कूल का साथी, आपके कारोबार का साथी, इन तमाम के तमाम जिनका जिक्र कुरान करीम ने किया है, 3 पड़ोसियों का जिक्र किया, तीनों के साथ हुस्न सुलूक करने का कुरान ने हुक्म दिया है कि आप तीनों तरह के पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक कीजिए। शेख ज़करिया अलैहिर्रहमा से मालूम किया किसी पूछने वाले ने कि पड़ोस कहाँ तक होता है, और इसी तरह हजरत हसन बसरी ने भी ये बात बयान फरमाई। तो फरमाया कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये तमाम का तमाम
पड़ोस कहलाता है। इन सब के साथ हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया जाए, अच्छे से पेश इनके साथ में आना चाहिए। इन तीनों तरह के पड़ोसियों के साथ, सबके साथ अच्छे अंदाज से पेश आए। लेकिन पड़ोसी का बड़ा हक है आप पर, हम सब पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया, मा ज़ाल जिब्राइल यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। क्या फरमाया आपने कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास बराबर तशरीफ ला रहे हैं, ताकीद फरमा रहे हैं, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। क्या फरमाया कि मुझे ख्याल होने लगा, गुमान होने लगा कि पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा। मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस के ताल्लुक से ये बात इरशाद फरमाई। आज हाल क्या बना हुआ है, क्या एक पड़ोसी दूसरे से खुश है, हर एक शिकायत कर रहा है, ये मेरा पड़ोसी मुझ पर जुल्म करता है, मुझे परेशान करता है, गालियां बकता है, मेरे साथ बदतहजीबी करता है, ये अपनी नाली की गलाजत और गंदगी को मेरे दरवाजे के सामने डाल देता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइका। वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आज पड़ोसी तो ये है कि उसके लिए कर्ज मांगने के लिए आए, दिया है तो दे दीजिए, आपसे किसी मदद, आपसे कोई मदद लेने के लिए आए, आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, इंतकाल हो जाए आप नमाज़े जनाजा पढ़िए, यह आपके पड़ोसी का आप पर हक है। इस हक को समझिए और जानिए। लेकिन हाल क्या है, एक नहीं कितने वाक़ियात मुआशरे में आप देख सकते हैं कि एक पड़ोसी की तकलीफ से परेशान होकर मकान बेचता है, किराए पर रहता है, पड़ोसी मालदार है, साहिबे सरवत है, माल अल्लाह ने उसको दौलत अता फरमाई है। हाल क्या बना हुआ है कि गरीब पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, उसकी जवान बच्चियों को ताक रहा है, उसकी बीवी पर गलत निगाह उठाए हुए है। तो मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, बहुत से वाक़ियात मिल जाएंगे। अभी करीब का एक इलाके का एक गांव है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, मेरी आंखों ने वो मंजर देखा, सब कुछ मेरे सामने हुआ कि एक पड़ोसी पड़ोस में बैठने लगा, साहिबे सरवत था, मालदार था। अब चूंकि जब मालदार होता है वो गरीब पड़ोसी के घर पर बैठता है, गरीब पड़ोसी उसको बिठाने में खुश होता है, चाय पिला रहा है, उसका वेलकम कर रहा है, आओ भगत कर रहा है, जो उसकी खातिर मुदारात कर सकता था वो कर रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उस घर की जवान बच्ची पर अपनी गलत निगाह डाली और उसको अपने जाल में फंसाया, फंसाकर वहां से फरार हो जाता है, लेकर वहां से रवाना हो जाता है। वहां से उस जवान बच्ची को लेकर मेरे अजीजों उस जगह से रुखसत हो जाता है। उसके माँ बाप तड़पते रहे, रोते रहे, बिलबिलाते रहे, लेकिन चूंकि वो पड़ोसी मालदार था, उसने ये समझा कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, तू कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में जहां जाएगा, जहां पहुंच सकता है वहां तू पहुंच जाएगा, इसलिए कि तेरे ताल्लुकात बहुत वसी हैं, तू मालदार है, तू माल वाला है, तू गनी है, इसलिए तू गरीब बच्ची पर इस तरह की निगाह डालकर अपने साथ लेकर फरार हो जा। वो माँ, वो बहनें, वो भाई, वो नौजवान तड़पते हुए मैंने देखे, मेरी आंखों ने वो मंजर देखा। मेरे भाइयों, एक माँ
तकरीबन गुजर चुका था, मालूम नहीं हो सका। आखिरकार उस नौजवान ने, उस लड़की के बाप ने यह फैसला किया कि मैं अब इस घर में रहना पसंद नहीं करता हूं, इस पड़ोस में रहना पसंद नहीं करता। आखिरकार वो बच्ची आ जाती है, और वो बच्ची आ गई, गरीब था, वो क्या करता, वो किस तरह का मामला लेकर जाता और कहां जाता, नहीं जा सकता था। उसने यही फैसला किया कि मकान बेचा, मकान फरोख्त किया, मकान को फरोख्त करके वो दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, इसलिए कि पड़ोसी जालिम बन गया है। ए पड़ोसी, याद रख, तेरा माल, तेरा गुरूर, तेरा घमंड दुनिया में चल सकता है, रब के यहां तुझे रुस्वा होना पड़ेगा, तुझे जलील होना पड़ेगा, तेरा मकाम और तेरा ठिकाना जहन्नम बनेगा। इसलिए कि पड़ोसी को तू सता रहा है, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा रहा है। आका ने क्या फरमाया, एक रिवायत मेरे भाइयों, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई अपने पड़ोस में जिना करता है तो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर गैर पड़ोस में 10 औरतों के साथ वो मुंह काला कर ले, जिना कर ले, बदकारी कर ले, उससे बड़ा गुनाह है एक पड़ोसन के साथ, या पड़ोस में रहने वाली, पड़ोस में बसने वाली जवान बच्ची के साथ में मुंह काला करे। इससे बड़ा गुनाह है कि जो 10 औरतों के साथ में गुनाह किया जा रहा है, उससे बड़ा गुनाह पड़ोस में है। पड़ोसी तो इसलिए था कि वो पड़ोसनों की इज्जतों की हिफाजत करने वाला बनता, पड़ोसियों का एहतराम करने वाला बनता, पड़ोसियों के मकाम को पहचानने वाला बनता। लेकिन इसने क्या किया है, ये तो जुल्म कर रहा है, सता रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, आपको रात में रोने की आवाज आई कि एक बच्चा रो रहा है। पूरी रात बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह नहीं सोए, परेशान रहे। रात का वक्त था, पड़ोस में नहीं जा सकते थे। आप जब सुबह हुई, बेदार जब पूरा इलाका हो गया, आप पड़ोस में पहुंचे, आवाज लगाई कि रोने की आवाज कैसी थी, कहां से आ रही थी। फरमाया कि इस घर से रोने की आवाज आ रही थी कि जहां आप आवाज दे रहे हैं। रोने की आवाज कैसी थी, एक बच्चे की विलादत हुई और वो बच्चा रो रहा था, वो बच्चा किसी परेशानी में मुब्तला था। उससे मालूम किया गया आप क्या परेशानी महसूस कर रही थी, रोने की क्या वजह थी। बताया उस खातून ने कि रोने की वजह जो मुझे महसूस हुई वो ये थी कि मेरे घर में जलाने के लिए तेल नहीं था, रोशनी करने के लिए मेरे घर में तेल नहीं था, जिस वजह से मैंने महसूस किया ये बच्चा रो रहा था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह आपके पड़ोस में एक गैर ईमान वाला था, वो मुसलमान नहीं था, उसकी बीवी तकलीफ में मुब्तला थी, बच्चा रो रहा था। उससे मालूम किया तेल क्यों नहीं है। उस खातून ने बताया मेरे सर का ताज, मेरा खाविन, मेरा शोहर अभी चंद माह पहले घर से रवाना हुआ था, घर से गया था, कुछ साजो सामान छोड़ कर गया था, वो खत्म हो गया, बच्चे की विलादत हुई है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, रात में जलाने के लिए तेल नहीं है, मेरे घर पर कुछ साजो सामान नहीं है। मेरे भाइयों, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी शरीक के हयात को हुक्म किया कि जाओ तमाम का तमाम साजो सामान इसके घर पर पहुंचा दो। ओ मुसलमान नहीं, वो खातून ईमान वाली नहीं थी। जब वो उसका शोहर बाहर से आता है, उसने सोचा कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे मालूम नहीं कहां होंगे, वो दुनिया में होंगे या कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। लेकिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह ने भांप लिया था, समझ लिया था, मालूम हो गया था। तो आप
مسلسل گھر کی کفالت کرتے رہے، گھر پر خرچ بھجواتے رہے، ضرورت پوری کراتے رہے۔ جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر میں تو ساز و سامان بھی ہے، وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ نے ایک غیر ایمان والے کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ آپ نے فرمایا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جس قرآن کو ماننے والا ہوں، جس اسلام کو ماننے والا ہوں، جس نبی کو ماننے والا ہوں، اس نبی نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، یہ سکھلا دیا تھا کہ اگر تو اپنے گھر پر کھا کر سو جاتا ہے، شکم سیر ہو کر سو جاتا ہے، اور تیرے پڑوس میں تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہے، تو آقا نے فرما دیا تھا کہ تو مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے نصرانی ہو، کسی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو۔ آپ ایک حدیث کے ایک ٹکڑے میں آپ دکھائیے کہ جس میں جہاں جار کا لفظ آیا ہے، نبی نے جار کے ساتھ میں مسلمان کا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں کسی بھی حدیث میں جار کے ساتھ مسلمان کا ذکر نہیں آیا، پڑوسی کے ساتھ مسلمان کا ذکر نہیں آیا، مطلقاً پڑوسی کو کہا گیا ہے، چاہے کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی کو بھی ماننے والا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے آپ اس کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں، آپ نے بکری ذبح فرمائی، پڑوس میں ایک یہودی رہتا، مسلمان نہیں ہے، یہودی رہتا، آپ نے بکری کو ذبح کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس یہودی پڑوسی کے گھر پر بھی بکری کا گوشت ذبح کرنے کے بعد بھجوا دیجئے۔ ایک یہودی کیا تعلیم دی ہے شریعت اسلامیہ نے، کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے؟ معاشرت سکھائی ہے میرے بھائیوں، جس کو ہم دین کا حصہ نہیں جانتے، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام کے ساتھ شریعت اسلامیہ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دین کے اہم حصے کو اور دین کی اہم تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ اچھی معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔